اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، میں اور آپ ایک بہت ہی بابرکت رحمت والی رات میں اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم شب قدر کی رحمتوں برکتوں بخششوں سے ہم سبوں کو کامل حصہ نصیب فرمائیں۔ دوستان محترم، دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سائنسداں اہل تحقیق ان کی تھیوری کو جب پڑھتے ہیں تو چند سالوں کے اندر ان کی سوچ اور ان کی تھیوری بدل جاتی ہیں۔ اگر وہ خود نہیں بدلتے تو دوسرا سائنسداں محقق ان کے بتائے ہوئے نظریے کو توڑ دیتا ہے اور ایک دوسرا نظریہ پیش کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ان تمام سبجیکٹس پر لکھی جانے والی کتابیں سال بسال بدلتی رہتی ہیں، اس کے چیپٹر چینج ہوتے ہیں، اس کے مضامین تبدیل ہوتے ہیں۔ غرض کہ اس رنگا رنگ دنیا کے اندر ہم نے رات دن سال بسال زندگی میں چیزوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کتابوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، نظریات اور تھیوری کو بدلتے ہوئے دیکھا، زمینوں کے حالات بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ لیکن پیارے مسلمان بھائیوں، ایک ایسی صداقت اور ایک ایسی سچائی صرف اور صرف مسلم قوم کے پاس ایسی ہیں کہ صدیاں بیت گئی اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، صدیاں بیت گئی اسے کوئی بدل نہ سکا، صدیاں بیت گئی اس کا کوئی جواب نہ لا سکا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں ایک نہیں 50 مل کر کے کسی ایک تھیوری پر متفق ہوئے، بعد میں ان کی تھیوری کو چیلنج کیا گیا
اور انہیں ماننا پڑا کہ ہماری سوچ غلط تھی، اور انہوں نے اپنی فکر سے رجوع کر لیا، تو دنیا کے ہزاروں سائنسداں، دنیا کی ہزاروں کتابیں، دنیا کے ہزاروں محققین اپنی باتیں کرتے رہیں، باتوں سے رجوع کرتے رہیں، اپنی غلطی اور لغزش کا اقرار کرتے رہے، لیکن اس رنگا رنگ دنیا کے اندر ایک حقیقت صرف مسلم قوم کے پاس ایسی ہیں کہ جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، جس کو کوئی تبدیل نہ کر سکا، اور یہ کوئی سال دو سال کی بات نہیں بلکہ اس کو 14 صدیاں گزر گئی۔ نہ پتھروں کے دور اور اندھیرے کے دور میں کوئی اس کو چیلنج کر سکا، نہ اس الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ہواؤں میں اڑنے کے دور میں کوئی اس کو چیلنج کر سکا۔ وہ چیز کون سی ہیں؟ وہ چیز اللہ کا قرآن کلام مجید ہے۔ یہ ایک ایسی با کمال کتاب ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ جس طریقے سے اللہ بے مثل ہیں، یوں ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی خود فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے۔ اللہ بھی بے مثل ہیں، اور اللہ کا کلام لانے والے نبی بھی بے مثل ہیں، اور وہ کلام جو آیا ہے حضور پر اللہ کا، وہ کلام بھی بے مثل ہے۔ ایسا بے مثل ہے کہ عرب کے لوگوں نے جب قرآن اترا اور حضور نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مجھ پر نازل ہو رہا ہے، تو وہ عربی زبان میں تھا۔ عرب کے لوگوں نے کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ یہ تم عربی جملوں کو لے کر آتے ہو، عربی سینٹنس کو لے کر آتے ہو، تو یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا کر لے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس عرب کو، جن کے پاس سب سے بڑی طاقت اس دور میں جو تھی وہ زبان ہی کی طاقت تھی۔ ہمارے یہاں ہم گھوڑے کو بولنا چاہے تو ایک گھوڑا ہی لفظ ہے، ایک جانور گھوڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جانور ایک ہی تو لفظ ہے گھوڑا، مگر عربی میں گھوڑے کے 100 سے زیادہ نام ہیں۔ یعنی نام بولا جائے تو اسی نام سے پتا چل جائے کہ یہ کس رنگ کا ہوگا۔ اس کے صرف پاؤں سفید ہے تو نام جدا ہے، صرف پاؤں کالے ہے تو نام جدا ہے، پورا کالا ہے صرف سر کے بال سفید ہے تو نام جدا ہے۔ اس طریقے سے عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس سینکڑوں الفاظ ہیں، اور ایسی عظیم ترین زبان کے جو لوگ اتنے ماہر تھے کہ اپنے آپ کو عرب کہتے اور پوری دنیا کو عجم کہتے، اور عجم کا معنی ہے گونگا۔ تو اہل عرب پوری دنیا کو اپنے مقابل میں گونگا مانتے تھے۔ ان کے پاس بولنے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت تو ہمارے پاس ہے۔ جب ایسے بولنے کے دعوے داروں نے یہ کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی طرح کلام لے آئیں، تو قرآن نے ان کے سامنے 4 چیلنج کیے، اور ان چاروں چیلنجوں کو قرآن مجید نے بالترتیب ان کے سامنے رکھا کہ اگر واقعی میں تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر چیلنج سنو۔ پہلا چیلنج قرآن کا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ظَهِيرًا لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
آپ نے 27 دن قرآن سنا، اس قرآن کو کتنی شان اللہ نے دی ہے کہ جو اپنی زبان دانی کی طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کر دیں، تو اللہ نے فرمایا قل محبوبہ فرما دے تم صرف عرب کے لوگ نہیں، لئن اجتمعت الانس سارے انسان جمع کر لو، اور صرف انسان نہیں والجن سارے جنوں کو بھی جمع کر لو، کس بات پر؟ علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آؤ، لا یاتون بمثلہ، اگرچہ انسان سارے جن سارے مل کر آپس میں ایک دوسرے کا قرآن کا مثل لانے میں سپورٹ کریں، لا یاتون بمثلہ، اللہ فرماتا ہے اس قرآن جیسا قرآن قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ اے سائنس پڑھنے والوں، اے دنیا کے بڑے بڑے سبجیکٹ اور اس میں پی ایچ ڈی کرنے والوں، تمہیں پتا ہوگا کہ کس کی تھیوری کیا تھی اور کس نے چیلنج کی اور کب بدل گئی، مگر یہ قرآن ہے 14 صدیاں بیت گئی، جنہیں زبان پر گھمنڈ تھا، دعویٰ تھا، جنہیں اپنی زبان دانی کی بنیاد پر پوری دنیا کو گونگا کہنا اپنا فخر سمجھتے تھے، اللہ نے کہا تم اکیلے عرب کے نہیں، ساری دنیا کے انسان مل جاؤ، صرف انسان نہیں سارے جن بھی مل جاؤ، اور مل کر آپس میں قرآن کا مقابل لانے کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، لا یاتون بمثلہ، اللہ فرماتا ہے قیامت آ جائے گی مگر قرآن کے مثل نہیں آ سکتا۔ آپ نے اپنے کانوں سے اس قرآن کو سنا ہے جس کا مثل چند سائنسداں کیا، پوری دنیا کے انسان پورے جن مل کر کے اس کا مثل نہیں لا سکتے، اور جب پورے قرآن کے مثل لانے کے چیلنج پر وہ پورے نہیں اترے تو پھر چیلنج نیچے اور آیا، وہ کیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، چلو پورے قرآن کی طرح تم قرآن نہیں لا سکتے تو قرآن کے جیسی 10 سورتیں لے آؤ، قرآن کے جیسی 10 سورتیں لے آؤ۔ دنیا کے اندر کوئی کیسی ہی عمارت بنائے، نقل میں تو ہمارا ملک بہت آگے ہے، کسی نے نقل کی تو فوراً کسی نے بنائی تو، اور ہمارا ملک کیا دوسرے ملک بھی، کہ کوئی چیز بنائے، عمارت بنائے، گاڑی بنائے، کوئی پروڈکٹ تیار کرے، دنیا اس کی طرح بلکہ اس سے بہتر بنا کر لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا قرآن کے مثل نہ لا سکے تو 10 سورتیں ہی لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اب یہاں چیلنج اور زیادہ بڑھ گیا، جنات و انسانوں کو ہی نہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو جمع کر لو، سب کو لے آؤ، اور سب مل کر کے قرآن کی طرح 10 سورتیں لے آؤ، مگر نہ لا سکے تو اب چیلنج اور نیچے اتر کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اللہ جل مجدول کریم نے فرمایا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، 10 سورتوں کی طرح نہ لا سکے تو قرآن جیسی ایک سورت ہی لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، فأتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت لے آؤ قرآن مجید جیسی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ سارے اپنے حمایتیوں کو لے کر کے ایک سورت کی طرح لے آؤ، نہ لا سکے تو پھر قرآن میں ایک لاسٹ آخری چیلنج چوتھا اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اگر پورے قرآن کی طرح قرآن نہ لا سکے، 10 سورتوں کی طرح 10 سورتیں نہ لا سکے، ایک سورت کی طرح ایک سورت نہ لا سکے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اے اہل عرب اگر تم میں طاقت ہے تو پوری دنیا کو ملا کر ایک قرآن جیسا قرآن کیا، 10 سورتوں کی طرح 10 سورتیں کیا، ایک سورت جیسی سورت کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت
لے آؤ قرآن جیسی، مگر پوری دنیا عاجز ہے، نہ قرآن جیسا قرآن لا سکی، نہ 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں لا سکی، نہ ایک سورت جیسی ایک سورت لا سکے، نہ ایک آیت جیسی ایک آیت لا سکے۔ کیسے لا سکے؟ اس کی مثل کوئی کیسے لا سکے؟ یہ بے مثل رب کا کلام ہے، یہ بے مثل نبی پر اترنے والا کلام ہے۔ جو رب بے مثل ہے، جو نبی بے مثل ہے، اس رب کا اترنے والا کلام جس نبی پر اترا وہ کلام بھی بے مثل کلام ہے۔ یہ حفاظ کے سینے اس بے مثل کلام کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے اس امت کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، باضابطہ احادیث میں یہ بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، ربی انی اجد امتن فی التورات اناجلہم فی صدورہم، اے اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جن کی کتابیں ان کی امت کے سینوں میں ہوگی، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، چونکہ اگلی آسمانی کتابیں تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف سلیمان ہو، صحائف ابراہیم ہو، دیگر آسمانی کتابیں ہو، وہ یقیناً آسمانی کتابیں تھی، مگر وہ زبانی یاد صرف نبی کو ہوتی تھی، کسی امتی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ موسیٰ کلیم نے یہ بات پڑھی تورات میں کہ اگلی کتابیں تو صرف نبیوں کو زبانی یاد ہوگی، امت کو یاد نہ ہوگی، مگر ایک امت کا ذکر اللہ نے تورات میں ایسا فرمایا کہ ان کی کتاب ان کی امت کے لوگوں کے بھی سینے میں ہوگی۔ موسیٰ کلیم نے کہا، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے کہ جس امت کے سینوں میں ان کے نبی کی کتاب ہوگی۔ اللہ نے طور پر کہا، میرے اور آپ کے زمین پر پیدا ہونے سے پہلے، تلک امت احمد، اے موسیٰ کلیم یہ تمہاری نہیں، یہ تو میرے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے، جن کے نبیوں کے سینوں میں صرف کتابیں یاد رہتی تھی، یہاں 10 سال کے بچوں کے سینوں میں وہ کتاب یاد ہے، 12 سال کے بچوں کے سینوں میں۔ میں خود تقریباً 13 سال کا تھا جب سے میں حافظ قرآن ہوں، اور میرا یہ بھتیجا بھی 14 سال کی عمر ہے، یہ 1 سال ہو چکا حافظ قرآن ہے، اور اس سے چھوٹی عمر کے بچے بھی حافظ قرآن ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک مرتبہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، ان کا ایک جوگی سے مناظرہ ہوا تھا، اس نے جب سامنے بیٹھے تو علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ سے اس نے کہا کہ تمہیں ہماری رامائن کتنی یاد ہے، فلاں جگہ سے پڑھ کے سناؤ۔ تو علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے تمہاری کتاب۔ تو اس نے کہا کہ مگر مجھے تو تمہارے 18 پارے یاد ہے۔ تو علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے برجستہ کہا، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں میں بھی گھر بنا لیتا ہے، اور یہ تمہاری کتاب ہے جس تمہارے دل میں بھی جگہ نہیں پکڑتی ہے۔ تو یہ کلام مجید اللہ کا وہ کلام ہے، علم و عرفان کا وہ چشمہ ہے کہ ہر دن اس کی نئی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، ہر دن اس سے نیا اجالا نکل رہا ہے، نئی روشنی دنیا کو مل رہی ہے۔ تو یہ بے مثل خدا کا، بے مثل نبی پر اترنے والا بے مثل کلام ہے، اور اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا بے شک یقیناً ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، اور بے شک یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی کتابوں کو تختیوں پر لکھ کر محفوظ کیا گیا، اور پھر کہا گیا قرآن میں ہے بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ، کہ اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اس امت کے علماء کو سپرد کی کہ تم حفاظت کرنا، مگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے علماء پر نہیں رکھی، خود اپنے ذمہ کرم پر اٹھائی ہے۔ اس کتاب کی حفاظت
کاغذ نہیں کرے گا، رب فرماتا میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اور رب نے اس کی حفاظت کے لیے صرف کاغذوں کو نہیں چنا، رب نے اس کلام کی حفاظت کے لیے امت مسلمہ کے سینوں کا انتخاب کیا۔ دنیا ان کتابوں کو مٹا سکتی ہے یا ان کو آگے پیچھے کر سکتی ہے جو کاغذوں پر لکھا جائے، قرآن پہلے ہی دل سے سینوں پر لکھا گیا ہے۔ یہاں سے کون مٹا سکتا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی قرآن مجید لکھے ہوئے پرنٹ پر ہیں، اگر دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر کے پرنٹ پر پابندی لگا دیں، چھپنے پر پابندی لگا دیں، جتنے چھپ چکے ہیں ان کو محو کر کے ختم کر دیں، پھر بھی اللہ کا یہ کلام ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس حفاظت کا ذریعہ حافظوں کے سینوں کو بنایا ہے۔ یہ سینوں کے ذریعہ محفوظ رہے گا۔ تو یاد رکھو، یہ حفاظ کرام، میں تو بہت گنہگار ہوں، ان حفاظ کرام کو سمجھو کہ یہ اللہ کے وعدے کے پورا کرنے کا ذریعہ ان کا سینہ بنا ہوا ہے۔ حفاظت رب کرتا ہے، ذریعہ ان کے سینوں کو بنایا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی طاقت ہے اس امت کے پاس۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ مامون رشید کے دور میں جب ایک علمی مجلس لگی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک یہودی شخص آیا اس علمی مجلس کے اندر، نہایت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا اور نہایت اچھی خوشبو لگائی ہوئی، آ کر محفل میں شان سے بیٹھا اور گفتگو کرنے لگا تو بڑا قادر الکلام، ادیبانہ نفیسانہ گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ اور جملے سے محفل پر وجد طاری ہو رہا تھا۔ وہ ایسی گفتگو کر رہا تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مامون رشید نے پوچھا کہ تو اسرائیلی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے کہا تیرا لباس بھی بہت اچھا، تیری زبان بھی بہت اچھی، خوشبو بھی تیری بہت اچھی، تو پھر تیرا دین کیوں سب سے اچھا نہ ہو؟ تو اسلام قبول کر لے، میں تجھے انعام و اکرام دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کے دین ہی پر رہوں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ مجلس ختم ہوئی اور وہ چلا گیا۔ ایک سال کے بعد واپس آیا تو اب وہ صرف مسلمان نہیں بن چکا تھا بلکہ علم فقہ کے مسائل بیان کر رہا تھا۔ تو مامون رشید نے پوچھا کہ تجھے تو میں نے خود انعام دینے کی بشارت دی تھی، اکرام دینے کی، بڑا منصب اور عہدہ دینے کی میں نے بات کی تھی، پھر بھی تو نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب تو نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو اتنا بڑا عالم بھی بن گیا، کیسے، کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں تمہاری مجلس سے نکلا باہر تو میں نے سوچا کہ اب مامون رشید نے جس دین کی مجھے دعوت دی ہے میں اس دین کو چیک کروں گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس نے چیک کرنے کے لیے طریقہ یہ اپنایا، اس نے کہا کہ میں بہت اچھی رائٹنگ سے لکھنے والا رائٹر تھا، تو میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اپنے ہاتھ سے، اور جو اصل تورات تھی اس میں آگے پیچھے مکس کر دیا، کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، ایسے 3 نسخے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ اور تورات لکھنے کے بعد وہ 3 نسخے لے کر میں یہودیوں کی عبادت گاہوں میں گیا اور وہاں جا کر میں نے ان کے سامنے وہ پیش کیے تو انہوں نے وہ 3 نسخے خرید لیے مجھ سے۔ پھر میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے اور اس میں بھی مکس کیا، تحریف کی، آگے پیچھے کر دیا، گھٹا بڑھا دیا۔ پھر میں لے کر کے عیسائیوں کے چرچ میں گیا اور میں نے ان کے سامنے وہ 3 نسخے اپنی رائٹنگ کے پیش کیے، انہوں نے 3 خرید لیے۔ اس نے کہا پھر میں نے قرآن مجید لکھا اپنے ہاتھ سے اور 3 قرآن کے نسخے لکھے اور قرآن کے 3 نسخوں کو میں نے آگے پیچھے کیا، مکس کیا، گھٹا بڑھا دیا۔ پھر میں ان نسخوں کو لے کر کے گیا بیچنے کے لیے مسلمانوں کے بازار میں جہاں کتابیں فروخت ہوتی تھی۔ میں نے کہا یہ میرے اپنے ہاتھ کی رائٹنگ ہے، اس کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، میں اسے بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ اے مامون رشید،
جب میں مسلمانوں کے بازار میں گیا تو مسلمان عالم فقی محدث متکلم تو دور ہے، ایک بازار میں بیٹھا ہوا مسلم جب اس نے میری رائٹنگ کی خوبصورتی دیکھی کہا لاؤ میں خریدنا چاہتا ہوں، مگر اس نے خرید نہیں لیا بلکہ پہلے ورق الٹ کر کے چیک کیا۔ اس نے چیک کرتے ہی جان لیا کہ اس میں تو نے مکسنگ کی ہے، اس میں تو نے تحریف کی ہے، فوراً مجھے واپس کر دیا۔ تینوں نسخے قرآن کے میں نے اپنے ہاتھ سے چینجنگ کر کے جو لکھے تھے 3 لوگوں کے پاس گیا، مگر تینوں میں سے کسی نے نہ خریدا۔ میں اسی وقت کلمہ پڑھ گیا کہ یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، اس کی حفاظت انسان نہیں خود رب العالمین کر رہا ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے کلمہ پڑھ لیا کہ یہاں ان کی عوام بھی مکسنگ والا نہیں خریدتی ہے۔ آج جو قرآن مسجد عائشہ میں پڑھا گیا وہی قرآن حرم میں پڑھا جا رہا ہے، وہی ترکی میں پڑھا جا رہا ہے، وہی انگلستان اور عرب میں پڑھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور دنیا کو اصل میں سب سے بڑا خطرہ اسی قرآن سے ہے کہ جب تک یہ کتاب اوریجنل رہے گی یہ قوم کبھی نہ کبھی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، چونکہ اس قرآن کے اندر وہ روحانی طاقت ہے۔ ہم پڑھتے ہیں رات دن تو ہمیں پتا ہے اس میں کیا ہے، کاش کہ مسلم امت کو پتا چلے کہ اس میں کیا ہے۔ لوگ آئے اس قرآن کی طرف، لوگوں کو تھیوریاں پڑھنے سے فرصت نہیں، لوگوں کو جھوٹے قصے کہانیاں پڑھنے سے فرصت نہیں۔ ارے جو کلام اللہ نے اتارا ہے اس کلام کو پڑھو، اس کلام کو سنو، اور اس کلام کو سمجھنے کی طرف اپنی طبیعتوں کو مائل کرو۔ میں مولانا جاوید صاحب بس 1-2 بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایسے موتی میں آج جمع کر کے لایا ہوں آپ کے لیے کہ انہیں سنیں گے تو ان علماء کے بھی سینوں سے دعائیں نکلیں گی میرے لیے، اور آپ کو بھی پتا چلے گا کہ یہ جو پورا رمضان 20 رکعت تراویح سفر سے آ کر تھکے ہوئے پھر بھی آ کر آپ پڑھتے تھے تو کیا لذتیں ہیں میرے بھائیوں۔ کوئی 10 منٹ کہیں کھڑا نہیں رہتا مگر یہ قرآن سب کے سینوں کو کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف مائل رکھتا ہے، ہلنے نہیں دیتا نماز میں کسی کو، غلط کھنکار بھی نہیں کھانے دیتا، دماغ بھی ادھر ادھر نہیں جانے دیتا۔ اور جو سمجھ کے پڑھتا ہے قرآن کو اور سمجھ کے سنتا ہے وہ تو اس دنیا سے ہی باہر نکل جاتا ہے، وہ کسی اور جہان کی سیر کرتا ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ یہ قرآن کتنا ایتھنٹک ہے، کتنا مضبوط اور ٹھوس ہے، اس کا اندازہ میں صرف ایک آیت کے ذریعہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے وہ جبریل امین کے ذریعہ نازل کیا۔ جبریل امین اس قرآن کو لے کر آنے والے، اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کے لیے ایک آیت نازل کی۔ ایسے بہت ساری آیتیں، میں ایک پر بات کروں، میرے سامنے بھی بہت ساری آیتیں، وقت کے لحاظ سے میں ایک آیت پر، سورہ التکویر کی آیت نمبر 19 سے 21 تک اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ کیا ہے اس میں؟ قد وصف اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام بخمس صفات، اللہ نے ان آیتوں میں جبریل کی 5 صفتیں بیان کی۔ کتنی؟ 5 صفتیں۔ پہلی صفت کریم، کہ جبریل علیہ السلام کریم ہیں۔ دوسری صفت ذی قوتن، طاقت والے ہیں۔ تیسری صفت مکین، عرش کے مکین ہیں، وہاں رہنے والے۔ چوتھی صفت مطاعن، ان کی بات مانی جاتی ہے، مطاع ہے، جن کی بات مانی جائے۔ ثم امین، پھر یہ امانت دار بھی ہیں۔ یہ 5 صفتیں اللہ رب العزت نے جبریل امین کی قرآن کی ایک آیت میں بیان کی۔ پھر رب نے فرمایا نزلہ روح القدس من ربک بالحق،
کہ حق کے ساتھ اس قرآن کو اسی جبریل نے لے کر حضور کے دل پر اتارا. نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس قرآن کو لے کر اترے ہیں، جس کے اندر یہ 5 صفتیں ہو کہ وہ کریم بھی ہو، رسول بھی ہو، مکین بھی ہو، مطاع بھی ہو، امین بھی ہو اور ذی قوتن ہو. ارے جب لانے والا اتنا مضبوط ہے، اسی لیے تو قرآن کلام الہی ہے. لانے والے کی اتنی شان اللہ نے اس لیے بیان کی چونکہ بیچ میں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. یہ واسطے مولانا جابر صاحب بڑے اہم ہوتے ہیں جی. میں نے اس پر ایک بیان گلشن اجمیر کا جو دستار بندی کا پروگرام تھا، وہاں میں نے مصباحی صاحب کی موجودگی میں یہ باتیں پڑھی تھی. اس بیان کو آپ سنیے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں، ہر کسی کی بات سننی نہیں ہے اور ہر کسی کی کتاب پڑھنی بھی نہیں ہے. بات سننی بھی صرف سننی کی ہے، پڑھنی بھی صرف سننی کی ہے. اس لیے کہ یہاں بیچ میں کوئی کڑی کٹی نہیں ہے، ہر کڑی دربار رسالت تک ملی ہوئی ہے. اور ان کڑی سے کڑی میں کہیں آپ کو غوث ملے گے، کہیں قطب ملیں گے، کہیں ولی ملیں گے، کہیں محدث ملیں گے، کہیں فقیہ ملیں گے، کہیں متکلم ملیں گے، کہیں ابدال، اوتاد، نجبہ، نقبہ، کہیں صوفی، صالح، اہل طریقت، اہل شریعت، کیا سے کیا تمہیں ملے گا. یہ کڑی سے کڑی دربار رسالت تک ملی ہوئی ہے. اللہ نے خود اپنا کلام اتارنے کے لیے ایسی ذات کو منتخب کیا جس کی 5 خوبیاں اللہ نے یہ بیان کی کہ لینے والا جو پہنچانے والا ہے اس کے اندر یہ باتیں کوالٹی ہونی چاہیے. پہنچانے والا امین ہونا چاہیے جو عقیدے اور عمل کا امانت دار ہو. پہنچانے والا ذی قوتن ہونا چاہیے، طاقت کے ساتھ اس بات کو بیان کرے کہ یہ سچی بات ہے. مطاع ہو، امین ہو، کریم ہو. تو یہ صفتیں اللہ نے کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ بھیجنے والا میں ہوں، لینے والے محبوب ہیں. کوئی واسطہ بیچ کا وسیلہ اس پر ڈاؤٹ نہ کریں. اس میں بھی یہ 5 خوبیاں ہم نے رکھی ہیں. یہ ہیں. تو میرے ساتھیوں، قرآن مجید کی یہ شان ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کی بارے میں 3 مقام پر جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کی اللہ رب العزت نے قرآن میں 3 جگہ صفت مبارک ذکر فرمائی. 3 جگہ. کہاں کہاں پر؟ سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. محبوب، ہم نے یہ جو کتاب آپ پر اتاری ہے یہ برکت والی کتاب ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 155 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. محبوب، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے وہ مبارک برکت والی کتاب ہے. اور تیسری جگہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. محبوب، یہ جو آپ پر اتارا ہے یہ تو سراپا برکت ہی برکت ہے. اب اے برکت کو ڈھونڈنے والے مسلمانوں، اس برکت کا ذکر کرو اپنے گھروں میں. اس برکت والی کتاب کو پڑھو. صرف رمضان تک پڑھ سن کر محدود نہ رہ جاؤ. عادت بناؤ کہ روزانہ اس برکت والی کتاب کو کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں پڑھو. کچھ نہ کچھ اس کا ورد کرو، اس کی تلاوت کرو. اپنی بچیوں کو سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنے گھر کے بچوں کو سکھاؤ. خود بھی پڑھو. وقت نکال کر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو. تو یوں اس طریقے سے اس قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے شان بیان کی. ایک شان میں اور ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید کی 3 صفتیں ذکر فرمائی ہیں اور وہ تینوں صفتیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں. توجہ سے سنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ.
اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کے ساتھ پہاڑ چلتے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، ہم چاہتے تو اس قرآن کی تلاوت جہاں ہوتی تو پہاڑ بھی چلنا شروع کر دیتے. ارے جب داؤد علیہ السلام پر اترنے والی زبور کو داؤد پڑھتے تھے تو پہاڑ وجد میں جھوما کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا یہ تو آخری کلام اور آخری نبی پر اترنے، ہم چاہتے پہاڑ بھی ان کے ساتھ چلتے. او قطعت بہ الارض، اور اگر ہم چاہتے تو زمین بھی اس قرآن سے پھٹ جاتی، اس کے جلال کو نہ اٹھا سکتی. او کلم بہ الموتى، اور ہم چاہتے تو جہاں قرآن پڑھا جاتا مردے زندہ ہو جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کو پھر یہ تین باتوں کو تین مثالوں سے واضح کیا گیا. وقت ہوتا تو میں اس پر تفصیل کرتا یا پھر کبھی کروں گا. فالمعنی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بِإِنزَالِهِ او بِتِلَاوَتِهِ، کہ قرآن کو اگر ہم چاہتے تو پہاڑ اس کے ساتھ چلتے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو طور کیسے شک اور پھٹ گیا. طور پر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجلی طور پر اتاری تو طور پہاڑ جل گیا. تو طور پر تجلی اللہ کی اتری، وہ سوئی کے ناکے کے برابر، تو طور پھٹ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہم چاہتے تو قرآن جہاں پڑھا جاتا پہاڑ شک ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا او قطعت بہ الارض، اس کی مثال میں کما فعل بالحجر حین ضربہ موسیٰ علیہ السلام بعصاہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر عصا مارا تو پتھر شک ہو گیا اور 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہم چاہتے تو قرآن کے پڑھے جانے پر زمین یوں ہی پھٹ جاتی، شک ہو جاتی. او کلم بہ الموتى احییت بقراءتہ علیہا کما احییت لعیسیٰ علیہ السلام، کہ جس طرح عیسیٰ مردوں کو پھونک مارتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، اللہ فرماتا ہم چاہتے تو قرآن پڑھا جاتا تو مردے لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. لیکن میرے ساتھیو، باتیں بہت ساری ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتوں کو غیب والا ایمان رکھا ہے. اگر دکھا ہی دیتے سب کچھ اور پھر مانتے تو وہ پھر اس میں ایمان بالغیب نہ رہتا. ایمان بالغیب کی اپنی شان ہے. تو ساتھیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن مجید جو ہم نے تراویح میں سنا، نمازوں میں سنتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا پاکیزہ کلام ہے. اس کو یاد کرو. اور میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مولانا جابر صاحب ہمارے ایک بہترین امام ہیں جو آپ کو وقت دیتے ہیں، تو آپ ان کے پاس آ کر قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. جیسے یہ کہ نا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ غلط پڑھا. اللہ نہیں ہے، الحمد، ہا ہے، ہا نہیں ہے. رب العالمین، رب لام پر زبر نہیں ہے، لام پر جزم ہے، رب العالمین. حرف کو اس کی صفت اور صفت لازمہ کے ساتھ ادا کرنا. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. ہمارے علماء تیار رہتے ہیں، آپ بس آئیں ان کے پاس آ کر کے سیکھیں. ابھی 3 دن اور باقی ہیں. حضرت کا کچھ وقت لیں ان کے پاس بیٹھ کر کے قرآن سیکھنے، سمجھنے. کم از کم 4 سورتیں آپ چھوٹی چھوٹی ہی صحیح پہلے وہ سیکھ لیں اچھے طریقے سے، تاکہ کم از کم 4 رکعت والی نماز میں ہم وہ 4 سورتیں پڑھ سکیں. حالانکہ کسی کو ایک سورت بھی اگر یاد ہے اور وہ ایک ہی 4 رکعت میں پڑھتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن کم از کم 4-5 تو ہمیں یاد کرنی چاہیے جو کمپلیٹ تجوید کے مطابق ہو. تو اس کی کوشش کریں. میرے ساتھیوں، اب یہ گفتگو کی اختتامی لمحات میں ایک خاص بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نہ مجھے اس کے لیے کسی نے کہا، لیکن میں اپنی شرعی اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا جابر صاحب یہ پورا سال ہمارے پیچھے، ہمارے بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ محفوظ نگر اور آس پاس کے لوگوں میں
اتنی جلدی بیداری آئی ہے جتنی جلدی بیداری عام علاقوں میں نہیں آئی. یہ ایک امام کے اخلاص اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے. آپ کے ہر دکھ سکھ میں یہ شریک رہتے ہیں، آپ کے گھروں پر آتے ہیں، آپ کی حالت پوچھتے ہیں، بچوں کی تعلیم تربیت کے حوالے سے ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے. ہم رمضان میں تراویح کا تحفہ بہت مختصر دیتے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کی تنخواہیں 50-60 ہزار روپے 70-80 ہزار روپے ہوتی ہیں. یہ تو سرکار دو عالم کی نوکری کر رہے ہیں. ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. میں پہلے کئی جگہوں پر تراویح سناتا تھا تو مجھے بڑے بڑے نذرانے دیے جاتے تھے. 70-80 ہزار تو معمولی چیز ہے. اب صاحب میں نے کبھی ان لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ انہیں ایسا نہ لگے کہ مولانا ظہیر کسی خواہش میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدنیتی سے بچائے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنا زبردست ماسٹر پیس ہے ہمارے پاس. اس کو کسی اور علاقے میں بھیجوں تو بہت کچھ ان کو دنیا مل سکتی، مگر یہ محض اللہ رسول کی رضا کے لیے ہمارے درمیان، تو ان کی قدر ہونی چاہیے. میں جاتا تھا تراویح پڑھانے تو لوگ 10-10 12-12 جوڑی کپڑے دیتے تھے تحفے میں. 500 600 700 روپے کا کپڑا آتا ہے. مگر اس سے ایک ہم اصل میں ایک پرسنالٹی اور ایک شخص کی عزت نہیں کر رہے، ہم قرآن کی عزت کر رہے ہیں. ہمیں نظر میں قرآن کی عزت، دین کی عزت رکھنی، اور یہ معمولی چیزیں. آپ یقین مانیں گے میں نے کئی سالوں سے جوتے نہیں خریدے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے خریدنے کی نوبت نہیں آتی الحمدللہ. تو چلو میں گھومتا پھرتا شخص ہوں، لوگ مجھے زیادہ پہچانتے یا میری عمر زیادہ ہو گئی، مگر ہماری مسجد کے امام کو ہماری سوسائٹی اور آس پاس کے لوگ تو جانتے جو 5 وقت ان کے پیچھے نماز پڑھتے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ نے لکھایا ہے وہ لکھایا ہے وہ تو لکھانا ہی چاہیے، اور وہ اکٹھا کر کے انشاءاللہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. مگر ابھی عید بھی آنی ہے، تحفے تحائف جو بھی آپ سے ممکن ہو ان کی خدمت میں پیش کریں. جوتے لا دیں، چپل لا دیں، ٹوپی لا دیں، کپڑے لا دیں. میں خود اس بات کی کوشش کرتا ہوں، یہ علماء جانتے ہیں کہ جو بڑے علماء ہیں میں ان کو کپڑے گفٹ میں دیتا ہوں، جوتے دیتا ہوں، چپل دیتا ہوں، قلم دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پریکٹیکل ان کے وجود پر لگے گا. یہ پہن کر نماز پڑھیں گے، یہ ٹوپی پہن کر نماز، یہ جوتے پہن کر مسجد کی طرف چلیں گے. تو ان چیزوں میں بہت ہمارے لیے نیکیاں اور اجر و ثواب ہوتا ہے. حافظ ابو طلحہ انہوں نے بھی بہت اچھا قرآن سنایا، ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں. مولانا جابر صاحب کی بھی حوصلہ افزائی کریں، اور آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے، مجھے نہیں پتہ اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی ہے، لیکن یہ ہم سبوں کا حق ہے. میں خود بھی ان کی حوصلہ افزائی اپنی وسعت کے مطابق کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حافظ قرآن، عالم دین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دونوں جہان میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.